الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا. یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس سے پہلے کی آیات کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کہ جب پھونکا جائے گا ناقور سور میں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. یہ ناقور یہ نقر سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانے کے، اس زور سے ضرب لگانے کہ جس سے ہول ہو جائے، سوراخ ہو جائے، عربی میں نقر کہتے ہیں. یہاں ناقور سے مراد سور ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ اور کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ کیسے جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو سیارے ہیں یکے بعد دیگرے ٹوٹنے لگیں گے. آج ہمیں جو آسمان دکھتا ہے، جو سورج اور چاند نظر آتے ہیں، جو ستارے نظر آتے ہیں، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ ستارے جھڑ جائیں گے. یہ پہاڑ جو آج جامد ہے، سخت ہے، یہ پہاڑ روئی کے گولے کی طرح یہ اڑنے لگیں گے. زمین یہ پھٹ جائے گی اور یہ بڑے بڑے سمندر جس میں آج پانی ہے اس میں آگ بھڑک جائے گی. یہ جو آیت ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ دن ہوگا تو بہت سخت لیکن کافروں کے لیے ہوگا، اور یہ کافروں کے لیے بالکل آسان نہیں ہوگا. ہم نے اس سے پہلے غالباً عقیدے میں پڑھا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ کہ جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوقات یہ پریشان ہوگی، گھبراہٹ میں فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ساروں کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی. ایک آیت میں اللہ نے پہلی سور کے بعد یہ کہا کہ گھبراہٹ طاری ہوگی، اور دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے. دونوں آیت کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، آواز جو ہی تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی، اس کے بعد بھونچال آئے گا، زلزلے آئیں گے. تو جب آواز کی قوت بڑھے گی تو لوگ کیا ہوں گے؟ گھبرانے لگیں گے. تو جیسے آواز بڑھے گی مرنے سے پہلے وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، لیکن جب صیحۃ واحدہ جب چیخ تیز سے تیز تر ہوگی، ناقابل برداشت ہوگی، اس کے بعد سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے. یہ قیامت کا دن کافروں کے لیے سخت ہوگا کیونکہ قیامت قائم ہی ہوگی کافروں اور بدترین لوگوں کے اوپر. لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی. تو جو نیک لوگ ہیں وہ زمانے وہ کہاں ہوں گے؟
پہلے ہی مر جائیں گے. وہ مر جائیں گے. صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جب دجال کا قتل ہوگا اس کے بعد 7 سال تک پورا امن و امان ہوگا, کہیں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی, روئے زمین پہ ہر طرف امن و سلامتی ہوگی. اس کے بعد پھر بدامنی شروع ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی شمال سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا. وہ ٹھنڈی ہوا جس اہل ایمان کو لگے گی وہ کیا ہو جائے گا, مر جائے گا. حتیٰ کہ کوئی پہاڑ کے گوفے میں بھی ہوگا تو وہ ہوا وہاں بھی اس تک پہنچے گی. لہذا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو ایمان والے ہوں گے یا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, اس ٹھنڈی ہوا کے سبب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ان پر موت طاری ہوگی. پھر جو کفار اور منافقین بچیں گے ان کے اوپر کیا ہوگی, قیامت قائم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے سور کے بعد, پہلے سور پھونکے جانے کے بعد جو ہولناک منظر ہوگا, اس منظر کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. یعنی وہ دن بھی سخت ہوگا, اور ایسا نہیں کہ صرف دن سخت ہوگا, ابتدا میں انہیں سختی کا سامنا ہوگا, بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نرمی ہوگی, ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ وہ دن سخت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو سختی ہوگی وہ شروع سے آخر تک ہوگی. اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ دن مشکل دن نہیں ہوگا, اور ساتھ ہی یہ ان کے لیے آسان ہوگا. اس آیت کا مفہوم مخالف ہے. یوم کیا ہے؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. فزع الاکبر سے یعنی اس ہولناکی اور خوف والے دن, گھبراہٹ والے دن سے ان کو کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا ایمان والوں کو. لہذا پہلے سور کے بعد جو ہولناکی ہوگی اہل ایمان اس لیے بچیں گے کیونکہ وہ رہیں گے ہی نہیں. اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, جیسے سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, وہ بھاگتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اس وقت جو شدت ہوگی, ہولناکی ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شدت سے بھی کافروں کے مقابلے میں, اولا تو یہ دن سخت ہوگا, 50,000 سال کا ہوگا, میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو ہر طرح سے راحت عطا فرمائیں گے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, وذر یذرو کے معنی کہا تھا چھوڑنا. ذرنی مجھے چھوڑیں, اے نبی آپ مجھے چھوڑیں. ومن خلقت, اور اسے جس کو میں نے پیدا کیا, وحیدا اکیلے. وجعلت له مالا ممدودا, کہ اے نبی آپ مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا اسے چھوڑ دیں. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اسے بہت سارا مال عطا کیا, پھیلا ہوا مال, اور مال کے اندر دولت, ثروت, باغات اور سونے اور چاندی, دینار و درہم, یہ سب شامل ہے. آیت کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے تناظر میں ہے, اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. یہ ولید ابن مغیرہ کون ہے؟ خالد بن ولید کا نام سنا؟ ان کے والد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد, لیکن کافر, مشرک, مشرکوں کا سردار, اور سردار ہی نہیں نامور سردار, اور انتہائی ذہین و فتین, عرب کا قاضی, اور نہ جانے اور کتنے القاب اور کتنی دنیاوی خوبیوں کا مالک تھا.
اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی تھی، ان میں سے کچھ نعمتوں کا پہلے آپ ذکر دیکھ لیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دیں اس کو جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے. وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے بہت سارا مال عطا کیا. وبنین شہودا، وبنین شہودا، اور میں نے اسے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے. ومہدت له تمہیدا، شہود یہ شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر رہنے والے. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے سب کچھ میسر کیا، سب کچھ کیا کر دیا، آسان عطا کیا. یعنی مال و اولاد کی کثرت کے ساتھ ساتھ، مال و اولاد کی نعمت کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے جاہ و حشم اور سرداری اور بہت کچھ عطا کیا. ثم یطمع ان ازید، پھر وہ یہ لالچ کرتا ہے ان ازید کہ میں اسے اور نعمت دوں. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، یقیناً وہ ہماری آیتوں کا کیا ہے، جو ہے منکر ہے. عنید کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے حق کو ٹھکرانا، یعنی ہماری آیتوں کو جان بوجھ کر ٹھکرانے والا. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولید بن عتبہ، یہ ولید بن عقبہ اور ولید بن مغیرہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ تمام سردار جن کو اللہ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور غرور اور تکبر میں، حسد میں مبتلا ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حق کا انکار کیا. وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں. قاعدہ آپ سب جانتے ہیں کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یہاں پہ اس میں موصول ہے ذرنی ومن خلقت، من اس میں موصول ہے اور یہ عموم کا معنی دیتا ہے. گرچہ یہ آیت خاص ولید بن عقبہ کے بارے میں ہے، لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں، لیکن ان جیسے وہ تمام لوگ اس زمانے میں تھے یا قیامت تک آئیں گے، وہ سب اس آیت کے اندر کیا ہے، شامل ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں کا بطور خاص ذکر کیا. مال نعمت ہے کہ نہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے، اور وہ بھی وافر مال، وہ بھی کیا ہے، وافر مال. اور اولاد تو نعمت ہے ہی، لیکن ایک چیز پہ غور کریں، شہودہ کہا ہے. ایک تو ان سے پوچھے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور اولاد بھی ہو آپ کہیں اور ہے، اولاد کہیں اور ہے. نعمت تب دو بالا ہوتی ہے اولاد کی جب وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو، آپ کی آنکھیں ٹھنڈک ہو، ہر وقت وہ فرما بردار ہو، ہر وقت آپ کی خدمت میں لگے رہے. تو انسان کو اولاد کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے. لہذا اس سے تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اس شخص کو اتنی نعمت دے رکھی تھی، لیکن چونکہ اس نے سرکشی کی راہ اختیار کی، لہذا اللہ نے فرما دیا کلا، اب آگے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ناشکری کے نتیجے میں، عناد کے نتیجے میں، جان بوجھ کر حق ٹھکرانے کے نتیجے میں، چاہے وہ کسی قسم کا حق ہو، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے حق کو ٹھکراتا ہے، اگر وہ وافر علم چاہتا ہے تو اس سے وہ محروم رہے گا. وہ ایمان اور تقوی میں اضافہ چاہتا ہے، اس سے وہ کیا ہے، محروم رہے گا. سرکشی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نہ یہ کہ نعمت پہ باقی رکھتا ہے، بلکہ نعمت کیا ہے، چھینتا ہے. کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے ہم تمہیں مزید دیں گے. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب کیا ہے، بہت سخت ہے. عرب کے ہاں ایک محاورہ ہے، من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قیدها بعقالها. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، وہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن جو ناشکری کرتا ہے حقیقت میں اس نعمت کے زوال کا وہ خود اپنے ہاتھوں کیا کرتا ہے، انتظام کرتا ہے. دوسری چیز یہ جو ہم مسلمانوں کے لیے ہے
یہ کہ اہل تفسیر نے کہا، بہت سے اہل تفسیر نے، کہ مالم ممدودہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ولید کے لیے۔ اہل تاریخ اور تفسیر کی رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں انہیں 4000 دینار دے رکھا تھا۔ اس 4000 دینار کو اللہ نے مال ممدود سے تعبیر کیا ہے۔ 4000 دینار دیکھیں، اور ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کو پرکھے کہ ان کے پاس 4000 دینار ہے یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس امن و امان ہے یا نہیں ہے، دنیاوی آرائش و زیبائش کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، کیا واقعی وہ شکر گزاری میں اس مقام پہ ہے جس مقام پہ اسے ہونا چاہیے، یا وہ زبان سے نہیں عمل سے کفران نعمت کا شکار ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ اللہ نے اسے کتنا دے رکھا ہے۔ تو یہ بہت سے اہل تفسیر نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف اس زمانے کی احصائیے کے مطابق انہیں 4000 دینار دے رکھا تھا، اسے اللہ نے مال ممدود سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا ہم سب دیکھیں کہ ہمارے پاس مال ممدود ہے یا نہیں ہے، اور اگر مال ممدود ہے تو اس حد تک ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اس نعمت سے ہم محروم کر دیے جائیں۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، کہ مجھے اپنی اس مخلوق کے ساتھ تنہا کیا ہے، چھوڑ دے۔ وحید کے بارے میں دو رائے ہے اہل تفسیر کی، ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں اس سے نپٹوں گا، میں اس سے کیا ہے، اے نبی آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، چیب جبی نہ ہوں، میں اسے نپٹوں گا اور اس کے غرور کو چکنا چور کروں گا، اور اسے دنیا اور آخرت میں ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا کروں گا، جس کی ایک جھلک اگلی آیتوں میں ہے۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، وحید سے مراد کون ہے، ولید ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کیا پیدا کیا، اکیلے پیدا کیا۔ جب وہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں تھا، نہ اس کے پاس مال ممدود تھا، نہ اس کے پاس یہ اولاد تھی، نہ اور دوسری نعمتیں تھی، لیکن جب وہ بڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا۔ گویا دینے والی ذات کس کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ انفرادیت ہے، یعنی اکیلا پن، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ انسان اکیلے پیدا ہوتا ہے، اکیلے مرتا ہے، اکیلے قبر میں اترتا ہے، اور اکیلے ہی اسے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ قیامت کی دن فرمائیں کہ آج تم ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے آئے ہو جیسا کہ میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ لہذا جاہو حشم اور پارٹی اور جتھے کی وجہ سے ہمیں کسی غرور اور دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری حقیقت ہی تنہا ہے۔ بس ہم تنہا آئے ہیں، تنہا جائیں گے، اور تنہا ہی اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ یہ مال و اولاد یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اولاد تو نعمت ہے ہی، اور اولاد فتنہ بھی ہے، دونوں باتیں قرآن میں ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال و اولاد کا صحیح استعمال نہ کریں تو وہ فتنہ ہے، اور اگر مال و اولاد کا صحیح استعمال کریں تو جو زینت ہے اور نعمت ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اسے جب وہ زینت کے طور پہ لیتے ہیں یا ہم اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد دے رکھی ہے، اور وہ بھی اولاد تب جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں بطور خاص اولاد کا نیک ہونا اور فرما بردار ہونا اور خدمت میں لگے رہنا، یہ کوئی اگر کسی کو اللہ نے ایسی نیک اولاد دے رکھی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے ساری دنیا کی نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال و اولاد کی کثرت یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ یہ سرکش عنید
اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ اسے مال دیا تھا کہ مال ممدود ادا کیا تھا، اور اولاد بھی، اور جو ہے اولاد بھی جو ہر وقت اس کی، چونکہ اللہ نے اتنا مال دے رکھا تھا کہ اسے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کمانے کی. بہت سے لوگ کی اولادیں باہر کیوں آتی ہے؟ چونکہ مال ممدود اس کے پاس ہے نہیں. جس کے پاس مال ممدود بے انتہا پیسے ہو تو پھر اسے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ مال و اولاد کی کثرت یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی اور حبیب کو اولاد نرینہ عطا کرتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نوازتا، اور اس کی جو ہے نا دنیا میں مال و اولاد کے اعتبار سے سب سے نمایاں مقام عطا کرتا. لیکن ایسا نہیں کہ اسے معلوم ہوا کہ یہ مال و اولاد یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ جو پہلے اگلی آیات دیکھ لیں، یہ پتہ نہیں کیوں اللہ نے کہا کہ وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. اس سے پہلے آپ جان لیں کہ یہ ولید یہ عرب کا سردار تھا اور بہت ذہین و فطین تھا، زبان و بیان کے اعتبار سے بھی بڑا نمایاں مقام اسے حاصل تھا. یہ شروع میں قرآن سے متاثر بھی تھا، لیکن قیادت اور سیادت اور جاہ و حشم یہ آڑے آیا، ورنہ اتنا بڑا اہل زبان اور سردار اسے قرآن کی حقانیت اور قرآن کی اثر پذیری کو سمجھنا کوئی مشکل اس کے لیے نہیں تھا. لیکن جب اسے لگا کہ اس کی وجہ سے ہماری قیادت و سیادت چلی جائے گی، ہمارا جو معاشرے میں مقام ہے وہ مقام ختم ہو جائے گا، تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن یہ سحر ہے، یہ کہانت ہے، یہ انسانوں کا کلام ہے، یہ کوئی رب العالمین کا کلام نہیں ہے. جب اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا. اللہ نے فرمایا ان قریب میں اسے سعودہ چڑھائی والے عذاب پہ چڑھا کر ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا کروں گا. ارحاق کہتے ہیں کسی کو ایسا کام دینا جس کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، ایسی مشقت اس کے اوپر لادنا جس کی اس کے پاس کیا ہو؟ طاقت نہ ہو. تو اللہ فرمائے ان قریب میں اسے ناقابل برداشت مشقت میں مبتلا کروں گا. کیسے؟ سعودہ ایک جو ہے اونچی گھاٹی اور یا چڑھائی پہ چڑھا کر کے. یہ چڑھائی کس چیز کی ہے؟ عذاب کی چڑھائی ہے. بعض سنن ترمذی کا، حالانکہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے کہ جہنم کی آگ کی چوٹی ہوگی جہنم میں، جس پہ چڑھنے میں 70 سال لگ جائیں گے، پھر اسے اترنے میں اتنا ہی وقت لگے گا. حالانکہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے مشقت میں مبتلا کرے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے سقر، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، جہنم کی داغتی ہوئی آگ ہے ہی. سأرهقه سعودا، سأرهقه سعودا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بھی قرآن کی مخالفت کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا اور لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے سے روکے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جو لوگ بھی اہل ایمان کو قرآن پہ عمل کرنے سے روکتے رہے، یا انہوں نے کوشش کی کہ قرآن میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں، یا لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ قرآن علیہ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یا اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے حاصل کر لی ہے، یا یہ کہانت ہے. یہ کیسے قرآن سحر اور کہانت ہے؟ کیا قرآن پڑھنے کے بعد یہ کیسے شعر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ شعر ہے، بس یہ زبان کا کمال ہے محمد کے علیہ باللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی قرآن میں شاعرانہ مبالغہ ہے؟ جھوٹ ہے؟ نہیں ہے. یا کہانت کیا ہوتی ہے؟ تک بندی ہوتی ہے. ایسی کوئی تک بندی ہے اس میں؟ نہیں ہے. یا سحر، اس میں جادو اور اس کے ٹوٹکے وغیرہ کا اس طرح کچھ ذکر نہیں ہے. تو نہ یہ شعر ہے کیونکہ اس میں شاعرانہ مبالغہ اور جھوٹ نہیں ہے، نہ یہ کہانت ہے کیونکہ ایسی تک بندیاں نہیں ہیں، اور نہ یہ سحر ہے کیونکہ اس میں ٹوٹکے بھی نہیں ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے. لہذا جو لوگ بھی جس طریقے سے ولید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل کیا، اور یہیں سے ایک بات اور یاد رکھے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معجزاتی کتاب ہے. اللہ نے ولید کی زندگی میں کہا سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، اس کی زندگی میں کہا، اور آگے جہنم میں داخلے کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی زندگی میں کہا تبت یدا ابو لہب. یہ لوگ جو قرآن کریم کی مخالفت کرتے تھے ان کے لیے بہت آسان تھا کہ یہ دو لوگ جو ہے نا اسلام قبول کر لے اور کہتے کہ بھئی یہ قرآن تو صحیح نہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا اور یہ تو مسلمان ہو گئے. لیکن یہ دونوں کفر پہ مرے. دونوں کیا ہے؟ کفر پہ مرے. اور ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہے یہ جو آیات ہیں، چاہے ولید کے بارے میں ہو، چاہے ابو لہب کے بارے میں تبت، یا ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد یہ تلاوت کرتی رہی یا نہیں کرتی رہی؟ اس سے معلوم ہوا کہ حسب و نسب اور انسانی رشتوں کے اوپر اسلامی عقیدہ ہے. اسلامی عقیدے سے اگر یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلق، یہ ربط اگر ٹکرائے تو ہمیں اسلامی عقیدے کو کیا رکھنا ہے؟ اوپر رکھنا ہے. ابو لہب کی اولاد تلاوت کرتی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے باپ کے بارے میں ہے، ان کے دادا کے بارے میں ہے. اور حضرت خالد بن ولید اور ان کی اولاد یا ان کی وہ لوگ بھائی یا خاندان کے لوگ جو مسلمان ہوئے، ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے والد کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود وہ تلاوت کرتے رہے. کبھی تلاوت کرتے وقت انہیں کسی جو ہے ایسی انسانی کمتری کا جو ہے شکار، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا پڑا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی عقیدے کو تمام رشتوں سے بالا تر رکھنا ہے. اور سأرهقه صعودا، اس میں دھمکی بھی ہے، اور وہ دھمکی یہ ہے کہ یہ ولید تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے ناقابل برداشت عذاب میں مبتلا کرے گا. اور دنیا میں بھی بعض اہل تفسیر نے کہا کہ یہ تقریباً 90-95 سال کی عمر پایا، اور موت بھی بڑی دردناک ہوئی. یہ اس کی سانس اکھڑتی تھی لیکن یہ مرتا نہیں تھا. بہت تکلیف جھیلنے کے بعد یہ دنیا سے گیا ہے. لہذا اس سے معلوم ہے کہ جو بھی عناد کے راستے پر چلے گا، خصوصاً قرآن کے بارے میں، قرآن کے اندر جو عقائد ہے ان عقائد سے اعراض کرے گا، جان بوجھ کے اعراض کرے گا. یہ پتہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا، جیسے یہ پتہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشر ہے، اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود عناد اور سرکشی کی راہ اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں. سأرهقه صعودا. تو یہ سأرهقه صعودا صرف ولید کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک قرآن سے سرکشی اختیار کرنے والے تمام لوگوں کے لیے، کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے ہی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے.